اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ، چاہے وہ پازیٹو مخلوقات ہے خواہ نیگیٹو مخلوقات ہے، خالق اللہ ہی ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس رب کا نام لے کر پڑھیں جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے جو مخلوق پیدا کی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو مخلوق ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی کا ذکر دوبارہ ادھر آ گیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے پیدا کیا علق سے، علق کی فارم میں۔ علق عربی زبان میں لیچ کو بھی کہتے ہیں، جونک کو، کیونکہ جونک بھی ایک طرف سے جانور کے جسم میں یا ایون انسانوں کے جسم میں بھی منہ داخل کرتی ہے، دوسرا حصہ اس کا باہر لٹک رہا ہوتا ہے، وہ بھی معلق ہوتی ہے۔ اور تیسرا ترجمہ اگر کسی نے خون کی پھٹک کرنا ہے تو وہ ضرور کر لے۔ بہرحال یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ تینوں معنی بیک وقت علق لفظ کے اندر موجود ہے۔ پروفیسر کیتھ مور مسلمان ہوئے تھے اسی بات کے اوپر، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے، کیونکہ جس پیریڈ آف ٹائم میں ہسٹری کے اندر قرآن نازل ہوا ہے انسان کو یہ بات نہیں پتا تھی۔ یہ تو 1980 کے بعد 1980 کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے کہ جو ایمبریو ماں کے پیٹ میں جب انیشل شکل میں ہوتا ہے جنین، تو وہ جونک کی شکل کا ہوتا ہے فزیکلی بھی دیکھنے میں، اور وہ رحم مادر میں یوٹرس آف مدر کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے انیشل خوراک بھی حاصل کرتا ہے، سسپینڈڈ بھی ہوتا ہے، اس کی شکل بھی جونک کی ہوتی ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پھر باقاعدہ وہ پکچرز لگائی ہیں، اور ریاض کے اندر جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ آج بھی ان کی کتابیں امریکہ کے اندر یعنی آپ ٹیکسٹ بک کے طور پہ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ پروفیسر کیتھ مور، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے، یعنی وہ سراپا کرم ہے، وہ فنیٹک نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا جن کو کسی کو سزا دے کے مزہ ملتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ میں نے حال حال میں رحم ہی کرنا ہے، ہر حال کے اندر۔ اور بخاری و مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے تو ہمارے لیے مصیبت تھی، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی، یعنی اللہ آخری درجے تک انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آپ کرم سمیٹنے والے تو ہوں، وہ بخشش، معافی، جنت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، کسی کو عذاب دے کر خوشی محسوس نہیں کرتا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ سر یہ جو قلم ہے نا یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ پوری انسانی ہسٹری کا جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے سیو ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی امپورٹنس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلی 5 آیات جو نازل کی اس میں اس قلم کا ذکر ہے، اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو قیامت تک ہوگا، تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔
قلم کے ذریعے بھی سکھایا اور کچھ انسٹنکٹ میں بھی سکھا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بچہ پیدا ہے نا ہوتا ہے نا تو اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے. یہ بچے کو کوئی سکھاتا ہے کہ آپ اس نے دودھ جو ہے وہ ہونٹوں سے چوس کے پینا ہے؟ یہ اللہ نے اس کی جبلت انسٹنکٹ میں داخل کر دی. مرغی کے چوزے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سکھاتا ہے ان کو؟ پانی پیتے ہیں. ایون ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی چیل کوا آ جائے فوراً ماں کے وہ پروں کے نیچے مرغی کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ چیل اٹھا کے لے جائے گی؟ اللہ نے. کلا ان الانسان لیطغی. ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے. یعنی اللہ نے پیدا کیا, اس نے نعمتیں دی, لیکن یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے. الرا استغنا, وہ اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے, مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ ڈپینڈنٹ ہے خود گاڈ کے اوپر. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے, جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے, جو انسان نیند کے بغیر اگلے 24 گھنٹے پرفارم نہ کر سکے, اور جو انسان اپنی موت نہ ٹال سکے, وہ انسان کیسے مستغنا ہو سکتا ہے یا مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ 4 کمزوریاں اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ لگا دی ہیں. نیند, کھانا پینا, اور اس کے بعد پھر پیشاب. اور سب سے بڑی کمزوری کہ انسان مر جاتا ہے, موت ٹال نہیں سکتا. یہ 4 چیزیں اللہ نے محتاج بنا کے انسان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ تو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے, اس لیے تو اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تم تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سو نا, اگلے 24 گھنٹے میں بڑے سے بڑا ذہین, بڑے سے بڑا فتین, بڑے سے بڑا طاقتور بندہ, آپ جس کو کہنا یہ دنیا میں بہت طاقتور انسان ہے, اس کو 24 گھنٹے سونے نہ آپ دیں, اس کے بعد دیکھیں ایسے گرتا پڑتا ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا, یہ اوقات ہے انسان کی. روٹی پانی بند کر دیں تو ساری بزرگی نکل جائے گی اس کی. ان الی ربک الرجعی, یقیناً اے انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ, تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. ارایت الذی ینہا, اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے, عبدا اذا صلی, اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے. یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے. یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا. نعوذ باللہ. یہ بخاری میں آتا ہے, مسلم میں بھی. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا, آپ علیہ السلام چلے گئے. جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی, بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا, میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا. اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے, مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا, کوئی فرشتہ اسوام میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا. یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے, بخاری مسلم میں. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے. ارایتا ان کان علی الہدی, بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا, بچیوں کو دفن نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اولاد کے حقوق کا خیال رکھو, ناحق کسی پہ ظلم نہ کرو. تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں. او امر بالتقوی, یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو. ارایت ان کذب وتولی, آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور عروہ گردانی کی, یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے,
الم یعلم بان اللہ یرا، تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کہ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا، اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں؟ کلا، خبردار، لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑا نظر آیا، ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ جب ہم اسے پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا، آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمت کا باپ۔ اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی، جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک گڑا نظر آیا، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی، وہ بھاگ گیا۔ اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اچھا کتنی حیران کن بات ہے، یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ، ہائے ہائے ہائے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے، تو پھر پریشان نہ ہوا کریں۔ پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو، دکھانے والا اللہ ہو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے، خزمان کھان نہیں سمجھتے، دفاعوں۔ قرآن میں بار بار اس لیے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، خود گئے ہیں، آپ کا کام صرف بتانا تھا، نہیں مانا تو جائیں۔ اللہ بے پرواہ ہے، بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے۔ وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا۔ کلا، ہاں ہاں، لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اینڈ پہ کیا آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور دعائیں بھی، آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دروشی بھی دعا ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ رکوع میں بھی سجدے میں۔ لیکن سجدہ سب سے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کو تہجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیہ۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تیار بیٹھے اسی جگہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا۔ اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، جس کو مانگنا حلال ہے، وہ یہی ہے۔ ویسے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن وہ مانگنا حرام ہے، اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے۔ یہ دعا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وحی ہے۔ اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ نبی نہیں بنا سکتے تو نبیوں کا پڑوس مل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے السلام فرمایا کچھ اور مانگ لو، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نفلی عبادتوں میں استقامت کر، میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے یہ مل جائے گا۔
تو یہ کثرت سجود جب ذکر آتا ہے نا قرآن و حدیث میں، اس سے مراد خالی سجدے نکالنا نہیں ہوتا، اس سے مراد نماز ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العلق یہ قرآن کی پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو علق، چپکے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علق کا مطلب عربی میں علق کے کئی معنی آتے ہیں۔ کلیننگ کلاڈ، چپکنے والا خون کا لوتھڑا، کچھ ایسا جو لٹکتا ہو، اور جمے ہوئے خون کی شکل۔ یہ قرآن کا اشارہ ہے انسان کی ایمبریونک سٹیج، بھرون اوستھا کی اور، جب انسان ماں کے پیٹ میں ایک بہت چھوٹے خون کے لوتھڑے جیسے نظر آتا ہے جو گربھاشے کی دیوار سے چپکا ہوتا ہے۔ آج کی ماڈرن ایمبریولوجی بھی بتاتی ہے کہ فرٹیلائزیشن کے بعد انسان کا نطفہ، ڈراپ آف اسپرم، کچھ دنوں میں یوٹرس وال سے چپک جاتا ہے اور کلیننگ کلاڈ جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے حصوں میں بھی انسان کی کریشن، سورہ المومنون، انسان کو مٹی سے، پھر نطفہ، ڈراپ آف بلڈ، پھر علق، کلوڈ، پھر مگدہ، سویٹ لائک لمپ بنایا گیا۔ سورہ الحج، انسان کی شروعات نطفہ، علقہ، مگدہ سے ہوتی ہے، یعنی قرآن انسان کی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایمبریونک ڈیولپمنٹ بتاتا ہے۔ حدیث میں تصریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی تخلیق، کریشن کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری و مسلم، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوتی ہے، پہلے 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن علق بنتا ہے، پھر 40 دن مگدہ بنتا ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3208، صحیح مسلم حدیث نمبر 2643۔ تفسیر کا نتیجہ، سورہ العلق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی شروعات بہت ہی حقیر چیز سے ہوئی، صرف ایک چپکے ہوئے لوتھڑے سے۔ اللہ نے انسان کو اتنا بڑا بنایا، علم دیا، پڑھنا لکھنا سکھایا، اس لیے انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ سیخ، یہ سورہ انسان کو علم حاصل کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف بلاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل اوریجن بہت معمولی تھی، اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔ انسان کو علم، تلاوت اور عبادت میں محنت کرنی چاہیے۔ کلیننگ کلوڈ انسان کی پیدائش کی شروعاتی حالت ہے جسے آج کی میڈیکل سائنس بھی ایمبریو کی اسٹیج مانتی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے اسے بیان کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔